وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے ارث اور میراث کے مسائل بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ فرمایا جن سے مسلم مرد اور مومن نکاح نہیں کر سکتے، اور وہ گروہ جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے ان کا تذکرہ۔ پھر پروردگار عالم نے ان افراد کو جو خداوند عالم کے قوانین اور احکامات کی پابندی نہیں کرتے ان کی سزا کو بیان فرمایا، اور وہ جو پروردگار عالم کے احکامات کو مانتے ہیں ان کی جزا کا تذکرہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آیات کا جو سیاق ہے، جو لحن ہے، وہ اسی ارث کے مسائل کی طرف پلٹا کر ایک خلاصہ کے طور پہ پروردگار عالم نے، اور بعض افراد کے اذہان میں ممکن ہے یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بعض افراد کو یا مردوں کو وہ زیادہ حصہ پروردگار نے دے دیا، خواتین کو کم دے دیا، پھر وہاں پہ جو مختلف گروہ تھے ان کو پروردگار نے اولویت دی، پہلے اس کا حق ہے دوسرے کا حق نہیں ہے، یہ قریبی ہے یہ دور کا رشتہ دار ہے۔ تو یہ سارا معاملہ، اس سے ممکن ہے کہ انسان کے ذہن میں سوالات ایجاد ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ صحیح ہے، یہی فیصلہ حق پہ مبنی ہے۔ ہم نے جو ایک دوسرے کو امتیازات دیے ہیں، جو فضائل دیے ہیں، ان پہ تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خواتین کو پروردگار نے یہ چیز کیوں دیا، یہ تو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ خواتین کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار نے مردوں کو اس طرح سے یہ کیوں دیا ہے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ مرد یہ نہ کہیں کہ کاش ہم ان کی جگہ پہ ہوتے، خواتین کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش ہم مردوں کی جگہ ہوتی۔ تو جو پروردگار نے جس کو جو دیا ہے وہی حق بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حق و حقیقت نہیں ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا تمہیں تمنا نہیں کرنی چاہیے اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ بعض کو پروردگار نے جو مقام دیا ہے، بعض کو جو حصہ دیا ہے، اس پہ دوسرے افراد کو اے کاش نہیں کہنا چاہیے، یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اے کاش میرے لیے یہ ہوتا، اے کاش مجھے یہ ملتا، اے کاش میں یہ کام کرتا، اے کاش ہم پہ نان و نفقہ واجب نہ ہوتا، اے کاش ہم پہ جہاد واجب نہ ہوتا۔ تو یہ اے کاش نہیں کرنی چاہیے ان احکامات میں جو پروردگار عالم نے بڑے واضح انداز میں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، خاص حصہ ہے، مرد مالک ہوتے ہیں جو وہ کماتے ہیں، مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو ان کی کمائی ہے وہ ان کا اپنا حصہ ہے، وہ ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور خواتین جو کمائی کرتی ہیں، جو وہ بزنس کرتی ہیں، جو وہ کام کرتی ہیں، جو ان کے ہاتھ دولت یا مال یا جو چیز لگتی ہے وہ بھی ان کی اپنی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے عرب معاشرے میں یا اور بعض معاشروں میں خواتین کو اپنی چیزوں کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم نے یہاں متوجہ کیا ہے کہ جو مرد کمائی کرتا ہے وہ اس کا مالک ہے،
جو خواتین کماتی ہیں وہ بھی اس کی مالک ہیں، ان کو اختیار ہے جس طرح سے وہ خرچ کرنا چاہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، پروردگار عالم نے متوجہ کیا انسان کو، مردوں کو، خواتین کو، تمہیں ایک دوسرے کے جو فضائل ہیں، جو ایک دوسرے کو ہم نے زیادہ عطا کیا ہے تمہاری نگاہ میں، اس کی تمہیں خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو اللہ کے پاس فضل ہے اس کی درخواست کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ فضیلت تمہیں مل جائے، اگر تم چاہتے ہو تم زیادہ فضائل کے مالک ہو، تو وہ فضل حقیقی کس کے پاس ہے؟ وہ فضل مردوں کے پاس نہیں ہے، وہ خواتین کے پاس نہیں ہے، وہ فضل اللہ کے پاس ہے، وہ کرامت اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اللہ سے چاہو، وہ فضل کا منبع ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم علیم ہے، اس کو معلوم ہے میں نے مردوں کے لیے کیا قرار دیا ہے، میں نے عورتوں کے لیے کیا قرار دیا ہے، میں نے ماں کے لیے کیا حصہ مقرر کیا، میں نے بیٹی کے لیے کون سا حصہ مقرر کیا۔ یہ پروردگار عالم کے علم میں ہے، جو وہ جانتا ہے وہ علیم ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر اسی چیز کو جو انسان کے ذہن میں سوالات ارث کے بارے میں، ارث کی تقسیم کے بارے میں، مختلف گروہوں اور طبقات کے بارے میں تھے، اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے سرپرست قرار دیے ہیں۔ موالی مولا کی جمع ہے، یہاں پہ سرپرست کے معنی میں ہے۔ فرمایا ہم نے ہر فرد کے لیے اس کے سرپرست قرار دیے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو ماں باپ یا باپ دادا وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس کو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی وہی ارث، وہ میراث۔ ہم نے جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا کہ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کیسے ہے، جب شوہر چلا جاتا ہے تو پھر جب بیوی دنیا سے چلی جائے، یہ سارے ہر ایک کا ہم نے سرپرست قرار دیا ہے۔ کسی میراث کو ہم نے بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑا کہ اب فرد دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ ہر ایک کے لیے خاص گروہ ہے، اس کا ایک ولی قرار دیا ہم نے۔ بعض جگہ جو والدین چھوڑتے ہیں اور بعض جگہ دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے، لیکن ہر ایک کا ایک خاص ولی موجود ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی قرار دیا ہے۔ پھر ان میں سے فرمایا وہ جو والدین نے چھوڑا ہے، وہ جو قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، فرمایا اور وہ جن سے تم نے پیمان باندھا ہے۔ پیمان باندھا ہے معمولاً جو قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، ایمان کی تعبیر معمولاً یہ غلاموں اور کنیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن عقد ایمان، عقد یمین یہاں پہ بعض مفسرین کی رائے میں میاں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خواتین دو یہاں پہ احتمال ہو سکتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے عقد اخوت باندھا ہے، یا جن سے تم نے عقد باندھا ہے، جن سے تم نے نکاح کیا ہے۔ فآتوہم نصیبہم، تو ان کا جو سہم الارث ہے، جو ان کا حصہ ہے، وہ تمہیں دینا ہوگا۔ یہ الگ سے، کیونکہ یہ اس دور میں ضعیف طبقہ شمار ہوتا تھا، چاہے وہ غلام اور کنیزیں ہوں، چاہے وہ جو بیوی اور خواتین تھیں ان کے بارے میں۔ لہٰذا دونوں کے بارے میں البتہ ایک رائے یہاں پہ عقدت ایمانکم، وہ افراد اس آیہ کے ذیل میں بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ والذین عقدت ایمانکم، جن سے آپ نے پیمان باندھا ہے، وہ افراد جن سے آپ نے عقد اخوت باندھا ہے، کیونکہ صدر اسلام میں رسوا کی بہت زیادہ تھا، تو قرآن کریم نے ان افراد کے لیے بھی فرمایا کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ البتہ روایات میں اس کی تخصیص موجود ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ جس سے انسان نے عقد اخوت باندھا ہے وہ انسان سے میراث لے گا، لیکن یہ جیسا کہ انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا، جب عقد اخوت باندھا تو پھر ان کو اپنے مال میں، اپنے گھر میں، جائیداد میں ان کو حصہ دیا۔ تو اس طرح ان افراد کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جن سے آپ عقد اخوت باندھیں ان کا حصہ آپ وہ بھی دیں۔
یا عقد اخوت اس آیت کے ذیل میں، یا دوسرا یہ میاں بیوی کے لیے عقدت ایمانکم، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. آتوہم نصیبہم، ان کے حصے کو بھی آپ نے دینا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر شاہد اور ناظر اور حاکم ہے. جو بھی تم انجام دیتے ہو پروردگار عالم اس کو دیکھ رہا ہے. تم کس کو کتنا حصہ دیتے ہو، کس کو کم دیتے ہو، کس کو زیادہ دیتے ہو، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو. پروردگار عالم شہید. یہاں پہ پہلی آیات میں علیم کی تعبیر موجود تھی، خبیر کی تعبیر موجود تھی. یہاں پروردگار عالم نے شہید کی، یعنی ہم ناظر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہر ایک کے حصے کے ساتھ کیا کر رہے ہو. پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ جس طرح سے اس نے جن افراد کے سہم الارث اور حصے کو دینے کا حکم دیا، ہم ہر ایک کے حقوق کو اسی طرح سے ادا کریں اور کسی کے مال کو ناحق نہ کھائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.